ایک حدیث کا ریفرنس بھی دیتا چلوں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ قیامت والے دن پہلا سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عبادت کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جو نماز میں خراب نکلا یقیناً وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو بہت بری بات ہے۔ وہ اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر و اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے نماز بالکل بھی نہیں پڑھتے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی غلط بات ہے، آپ کے لیے بہت ہی بری بات ہے، آپ کے لیے اتنی بری بات ہے کہ آپ کو اس کا اثر قیامت والے دن تک ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہی نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ اور قیامت والے دن جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، آپ نے 5 وقت نماز پڑھتے تھے دنیا میں آ کر؟ نہیں نا، تو یہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث کا ریفرنس بھی دیتا چلوں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ قیامت والے دن پہلا سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عبادت کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جو نماز میں خراب نکلا یقیناً وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ سنن نسائی 466 حدیث کا ریفرنس ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ نامراد کا مطلب ناکام ہو گیا، ناکام بھی ہو گیا، اور اس کی دنیا میں آنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز کو پورا پڑھنا چاہیے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی سننے والے ہیں اس ویڈیو کو، جو شیئر بھی کرے گا، اور جس نے بھی اس ویڈیو کو سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔